نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ اللہ بناؤ مجھے نہ بھگوان بناؤ، نہ اللہ بناؤ مجھے نہ بھگوان بناؤ، نہ ہندو بناؤ نہ مسلمان بناؤ، سمجھ سکوں سبھی کے پیار اور آنسوؤں کی داستاں، بنا سکو تو مجھے وہی انسان بناؤ۔ جناب محترم و محترم اساتذہ اکرام، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جناب صدر، ہر اخبار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر اخبار میں فرقہ وارانہ واردات، مذہب گیری، مذہب کی جنگیں، لوگ جہاد اور دہشت گردی کی واردات سے بھرے پڑے ہیں۔ کبھی کراچی جلتا ہے تو کبھی بمبئی جلتا ہے، کبھی پاکستان جلتا ہے تو کبھی ہندوستان جلتا ہے۔ مذہبی تنظیمیں انسان کو انسان سے لڑانے میں لگی ہوئی ہیں۔ جناب والا، میں شرمندہ ہوں۔ کیا بنانا تھا ہم نے، کیا بنا بیٹھے ہیں، کیا بنانا تھا ہم نے، کیا بنا بیٹھے ہیں۔ جھگڑا ذات پات مندر مسجد کا بنا بیٹھے ہیں۔ کیا بنانا تھا ہم نے، کیا بنا بیٹھے ہیں۔ جھگڑا ذات پات مندر مسجد کا بنا بیٹھے ہیں۔ کبھی اونچ نیچ کا، کبھی کالے گورے کا بنا بیٹھے ہیں۔ ارے ہم سے اچھی ذات تو ان پرندوں کی ہے جو کبھی مسجد پر جا بیٹھے، کبھی مندر پر جا بیٹھے، کبھی کلیساؤں تو کبھی گردوارے پر جا بیٹھے۔ جناب والا، کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی مذہب ہمیں آپس میں بیر رکھنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ دنیا کا ہر مذہب ہمیں اتحاد، اتفاق اور پیار محبت سے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جناب والا، دنیا کی خدا کی جتنی بھی عبادات ہے ان سب میں اس کے بندوں کو پیار کرنا اس کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام لوگوں کا دشمن ہے۔ ارے تو جا کے کہہ دو ان لوگوں سے کہ اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اور دنیا بھر کے تمام اقوام اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو سلامتی کی طرف بلاتا ہے، اور نیز جو شخص اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے دائمی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، اور جو بدنصیب شخص اس کی دعوت کو قبول نہ کرے اسے بھی چند شرائط کے تحت اس فانی دنیا کی عارضی زندگی میں جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ جناب صدر، پیغمبر اسلام رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ایک نہیں بلکہ بیسوں ایسی شاندار مثالیں موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول نہ کرنے والی اقوام اور شخصیات کے ساتھ معاہدے طے کیے، اور اسلامی ریاست کے بعد ان معاہدوں کو برقرار رکھا۔ جناب والا، اسلامی ریاست کے غیر مسلم باشندوں کو معمولی حفاظتی ٹیکس کے بدلے مکمل انسانی حقوق سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انسانیت اور رواداری کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ جناب والا، حتیٰ کہ بعد کے محترم مسلمان حکمرانوں نے بھی اسی طرز عمل کو جاری رکھا، اور عدل و انصاف کے ایسے مظاہرے دیکھنے میں آئے کہ تاریخ اس پر انگشت بدندہ ہے۔ جناب صدر، آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، تو مسجد بھی نہ توڑ، تو مندر بھی نہ توڑ، تو مسجد بھی نہ توڑ، تو مندر بھی نہ توڑ، تو کعبہ نہ توڑ، تو کلیسا نہ توڑ، تو بنا کے نائب کعبہ کلیسا کو جوڑ، تو دلوں کو جوڑنے کا لگا دے زور، تو مسجد بھی نہ توڑ، تو مندر بھی نہ توڑ، کیونکہ ٹوٹتے ہیں اس سے دل، تو دلوں کو جوڑ، تو دلوں کو جوڑ۔ والسلام۔